بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ نمبر 19 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 18 کے اینڈ پر سورہ فرقان کا آغاز ہے جو پارہ نمبر 19 پہ جا کے مکمل ہوتی ہے۔ فرقان کا معنی ہے حق و باطل کے درمیان فرق یعنی فیصلہ کرنے والی۔ سورہ فرقان کی ابتدائی آیات کریمہ میں مشرکین مکہ کے دو قسم کے اعتراضات ذکر کیے ہیں، پھر ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ مشرکین مکہ کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن پاک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑا ہے، خود ہی بنایا ہے اور ہمیں آ کر جو بھی بتا دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کا یہ جواب دیا، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 7 اور 8 میں مشرکین مکہ کا دوسرا اعتراض ہے۔ وہ اعتراض یہ تھا، مشرکین مکہ یہ کہتے یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھاتا بھی ہے اور اسی طرح بازاروں میں چلتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی آیا نہیں کہ جو یہ بتائے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اور اس کے پاس کوئی مال و دولت کا خزانہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ میں یہ جواب دیا کہ یہ رسول جو پیغمبر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اگر رسول انسانوں میں سے نہ ہوتا، فرشتہ ہوتا تو یہ لوگ آگے سے یوں کہتے، چونکہ ماننا انہوں نے ہے نہیں ہے، تو آگے سے یہ کہتے کہ یہ فرشتہ کیسا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور دلیل ہو کہ جو یہ بتائے کہ واقعتاً یہ فرشتہ اس کے ساتھ آیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بتا دیا کہ جواب دیا یوں ان کے اعتراض کا کہ اگر یہ پیغمبر انسانوں میں سے نہ ہوتے بلکہ فرشتوں میں سے آتے تو کہتے دیکھو ہم تو کھاتے پیتے ہیں، ضروریات زندگی ہمارے ساتھ ہے، یہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو اس کے ساتھ ضروریات زندگی ہے ہی نہیں ہے، یہ ہماری کیسی رہنمائی کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کا جواب دیا۔ پارہ نمبر 19 آیت کریمہ سورہ فرقان کی 21 میں مشرکین مکہ کے تکبر کو، جو متکبرین ہیں ان کی تمنا کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 28 میں 28 آیت کریمہ میں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ قیامت کے دن یہ مشرکین کی حسرت اور ندامت کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کافر اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں لے کر کاٹ رہے ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، ایمان لاتے تو آج ہم کامیاب ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 28 میں مزید اس ٹاپک کو یوں کیا کہ وہ آگے مشرکین یہ تمنا، اس خواہش حسرت کا اظہار بھی کریں گے، کاش ہم نے کسی کافر کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج اس جگہ نہ پہنچتے۔ یعنی یہاں پر ایک سبق بھی سمجھ آ گیا کہ انسان کو دوستی ان لوگوں سے کرنی چاہیے کہ جو دنیا آخرت میں کامیاب لوگ ہیں، یعنی جو اللہ کے احکامات اور نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے۔ اس کے بعد آیت کریمہ 30 میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شکوے کو ذکر کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن شکوہ کریں گے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، اے میرے رب یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 45 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 63 میں عباد الرحمن، جو رحمان کے نیک بندے ہیں، ان کی 12 صفات ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ، وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ دیجیے، وہ فضول خرچی اسراف نہیں کرتے، وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے، وہ اسی طرح وہ توبہ کرتے، وہ اپنی سیئات برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے تبدیل کرتے، اپنی برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے مٹاتے ہیں وغیرہ۔ یہ 12 صفات عباد الرحمن کی ذکر کی جو اللہ کے رحمان کے نیک بندے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتا دیا سورہ فرقان کے آخر میں کہ ان عباد الرحمن نیک لوگوں کا انجام اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنت کے اعلیٰ بالا خانوں پر ہوں گے اور اللہ کی طرف سے انہیں گفٹ، سلام و امن و سلامتی کے پیغام دیے جائیں گے۔ پارہ نمبر 19 میں سورہ شعراء ہے،
سورہ شعراء میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی دھڑکن کو بھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑن ہوتی تھی ہر وقت۔ آیت کریمہ 3 میں ٹاپک موجود ہے کہ سب کے سب لوگ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت پہ جانے والے بن جائیں۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 10 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو فرض منصبی تھا اس کو ادا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 69 سے لے کر 70 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اگرچہ یہ ٹاپک پہلے بھی گزر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 193 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ نے قرآن کریم کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 225 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی تردید کی سورہ شعراء کے آخر میں۔ مشرکین مکہ یوں کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد شاعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دی شاعر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے اور واعظ و نصیحت لے کر آئے ہیں۔ تو یہاں پر ان شعراء کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ شعراء جو ہر وقت خیالی باتوں میں رہتے، خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں کہ جن میں کوئی حقیقت یا سچ کی حقیقت کوئی بنیاد موجود نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان شعراء کے بارے میں بتایا کہ یہ شعراء گمراہی کی طرف چل رہے ہیں، تو گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں وہ بھی گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں البتہ وہ شعراء اور شریعت کے مطابق وہ اشعار کہتے ہیں، شریعت کے مطابق تو ان کی اجازت دی گئی ہے۔ پیارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منقبت میں سیدنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار کہا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ شعراء جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حق و سچ کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں اور وہ شاعر کہتے ہیں، تو ان کی تعریف ذکر کی۔ پارہ نمبر 19 میں سورہ نمل کا معنی ہے چونٹی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک چونٹی کا مشہور واقعہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک حضرت پارہ نمبر 19 سورہ نمل کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ جب آپ مصر سے مدین گئے اور مدین سے جب مصر واپسی ہوئی تو راستے میں آپ ایک جگہ رکے تو آپ نے دیکھا کہ دور سے کہ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ آگ ہے، تو ہے بھی سردی کا موسم تھا۔ اپنی وائف اپنی بیوی کو کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہریے، میں واپس آتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آگ ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رہنمائی مزید مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وادی میں گئے، اس پہاڑ پر گئے، وہ وادی مقدس کوہ طور تھی، وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر انہیں آواز سنائی دی۔ جب انہیں دیکھا وہ آگ تو نہیں ہے، اللہ کے نور کی تجلیات ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ میں خدا ہوں، میرے یہ احکامات ہیں۔ جب اللہ کے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ لاٹھی عصا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس عصا لاٹھی کو زمین پر پھینک دیجئے۔ جب پھینکا تو ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ جب سانپ بن گیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، اے موسیٰ آپ ڈریے نہیں، یہ آپ خوف زدہ نہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی دوبارہ اس کو عصا میں تبدیل کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزے کا ذکر ہے آیت کریمہ 12 میں، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنی جیب سے باہر نکالیے۔ دیکھا تو وہ بغیر کسی عیب کے روشن چمکدار دکھائی دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 15-16 میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں اور بیٹے کا نام سلیمان علیہ السلام ہے۔ اللہ نے دونوں کو پیغمبر بنایا اور یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ یہ وراثت مالی مراد نہیں ہے، مال و دولت کی میراث مراد نہیں ہے، یہ وراثت علمی مراد ہے۔ اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، اگر وراثت مالی مراد ہو تو پھر داؤد علیہ السلام کے باقی 18 بیٹوں کو بھی تو میراث میں حصہ ملنا چاہیے نا۔
انصاف بھی یہی ہے، اور پیغمبر انصاف پر سب سے زیادہ فوکس کرتے تھے۔ پیغمبر، اللہ کے پیغمبر چنے ہوئے انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ اس وراثت سے مراد وراثت علمی مراد ہے۔ وراثت علمی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ شمار کیا جاتا ہے، یعنی وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو میراث تھی وہ وراثت علمی حضرت سلیمان علیہ السلام کو منتقل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 16 میں، سورہ نمل کی آیت کریمہ 16 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی جو بولیاں سکھائی تھی، اس ٹاپک کو ذکر کیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ چرند پرند اور جنات اور ہواؤں پر بھی حکومت عطا کی تھی۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 18 میں چونٹی کا مشہور واقعہ کہ جس نام پر سورہ نمل رکھی گئی ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک چونٹی کا مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب جا رہا تھا تو وہ چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے قدموں تلے رون نہ ڈالے، کچل نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کی آواز کو سیدنا سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ تو اس کے بعد ان آیات کریمہ میں پرندوں کی حاضری کا آیت کریمہ 20 میں پرندوں کی حاضری کا ذکر کیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب پرندوں کی حاضری لی، دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، جب اسے غائب پایا، جب بعد میں آیا تو پوچھا کہاں تھے، تو ہدہد پرندے نے کہا کہ میں تو کسی اور جگہ گیا ہوا تھا، اور ایک عجیب قسم کی بات بتائی کہ ایک ایسی عورت تھی کہ جو اپنے سامنے لوگوں کو کہتی تھی کہ مجھے سجدہ کرو، سجدے کرواتی تھی۔ یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ چلو اب پتہ چل جائے گا یہ بات ٹھیک ہے یہ جھوٹ ہے۔ آپ نے ایک خط لکھا، وہ خط ملکہ سبا کے نام، چونکہ قوم سبا میں وہ عورت رہتی تھی، تو اس خط میں کہ شروع میں لکھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے اور اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہدہد یہ خط لے کر چلا گیا۔ جب یہ خط ملکہ سبا تک پہنچا تو نام اس کا بلقیس تھا، تو اس نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا۔ وزراء نے کہا کون ہوتا ہے کہ جو آپ کو یہ خط دینے والا؟ اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین، تکبر نہیں کرنا، سرکشی نہیں کرنا، اور فرما برداری کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ، یعنی اللہ کے جھنڈے تلے آ جاؤ۔ بہرحال اس نے اپنے وزراء سے، ملکہ بلقیس نے اپنے وزراء سے، ملکہ سبا نے، بلقیس نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یوں کیجیے کہ کون ہوتا ہے آپ کو خط دینے والا، اور اس طرح کی بات کہنے والا، ہم لڑیں گے، ہم طاقتور ہیں، جنگجو ہیں۔ لیکن اس عورت نے کہا ایسے نہیں کرتے، ابھی تو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ انسان کیسا ہے، چلو تحفے تحائف دے کر بھیج دیں، معلوم ہو جائے گا کیا معاملہ ہے۔ جب تحفے تحائف دے کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ شخص پہنچا قاصد، جب تحفے تحائف رکھے گئے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا کہ قوم سبا ملکہ بلقیس نے یہ تحفے تحائف بھیجے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ واپس لے جاؤ، ہمارے ہاں تحفے تحائف کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہم تحفے تحائف لینے والے نہیں ہیں۔ جب یہ بات کہی واپس چلا گیا تو ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ ایسا انسان ہے کہ جس کو دنیا کی لالچ اور حرص نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس نے سوچا چلو ایسے کرتے ہیں کہ خود ہی چلے جاتے، ملاقات کر لیتے، معلوم ہو جائے کہ وہ بندہ کیسا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فوراً اپنے کارندوں سے، اپنے ماننے والوں سے مشورہ کیا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی محفل میں ایک شخص تھا،
آصف بن برخیہ وزیر تھا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس نے کہا کہ میں فوراً ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر، ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں لے آتا ہوں۔ تو اس وزیر نے ملکہ بلقیس کے تخت کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس لیا۔ ملکہ بلقیس جو ہی پہنچی اس نے دیکھا، حیران رہ گئی کہ میرا تخت، میرا محل یہاں پر ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی اس کے اندر، بس اس کے بعد جب اس نے دیکھا تو بڑی حیران ہوئی۔ بالآخر وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پارہ نمبر 19 کے آخر میں آیت کریمہ 59 میں توحید پر ایک انتہائی حکیمانہ ایک خطبہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 19 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کو صحیح طرح سمجھ کر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔